لیکن ہم بڑے عرصے تک سود سے آزاد نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کی مہربانی سے وفاقی شرعی عدالت نے اس سال 27 رمضان کو فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کی معیشت سود سے آزاد ہوگی۔ کچھ بینکوں نے اس کے خلاف عدالت میں درخواست دی تھی، الحمدللہ ان میں سے بعض بینکوں نے واپس لی، کچھ بینک ابھی تک اپنی درخواست واپس نہیں لے سکے۔ تو آج پاکستان میں قومی سیمینار ہوا کراچی میں، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور پاکستان کی قومی شخصیت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی بین الاقوامی دنیا میں مؤثر ترین شخصیات میں اس وقت ان کا نمبر 5واں ہے۔ وہ 5 بڑی شخصیات جن کی تاثیر دنیا میں زیادہ ہے، تو گویا یہ قومی شخصیت ہے پاکستان کی۔ انہوں نے کانفرنس بلائی تھی اور آج کراچی میں اس میں تقریریں ہوئی، ہمارے لیے، گوجرانوالہ کے لیے، اور پھر اس جامع مسجد کے لیے اور اس جامع مسجد سے وابستہ حضرات کے لیے، جامع مسجد کے نمازیوں کے لیے، حضرت کے مقتدیوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس میں جو کلیدی تقریریں ہوئیں، بڑی مؤثر تقریر جو ثابت ہوئی، وہ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کی تھی۔ ہر خطیب نے اس تقریر کا حوالہ دیا اپنی تقریر میں۔ آخری تقریر جس خطیب کی تھی، جس شخصیت کی، وہ مولانا فضل الرحمان تھے، اور انہوں نے بھی اپنی تقریر میں استاد جی کی تقریر کا حوالہ دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے چونکہ تحریکی شخصیت ہیں اور اکابرین کی نشانی ہے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزار کر گویا ان کو چلانے والے اور ان کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے مولانا زاہد الراشدی صاحب تھے۔ ان سے تربیت لی، اپنے والد گرامی سے تربیت لی۔ حضرت مفتی عبد الواحد رحمہ اللہ جو اس مسجد کے خطیب تھے، ان سے تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، ان سے تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ، ان سے تربیت حاصل کی، اور اپنے چچا جان صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ اور کتنے اکابرین کا علم اور فیض اپنے اندر سمیٹا۔ تو اس وقت عالم اسلام کی جو گنتی کی شخصیات ہیں، ان میں ٹاپ کی شخصیت ہے ہمارے استاد محترم، ہماری اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے تحریک انسداد سود کے حوالے سے اپنی محنت شروع فرمائی تھی اور بڑا مؤثر کردار ادا فرماتے رہے، چونکہ اس تحریک کے کنوینر بھی استاد محترم تھے۔ تو اس سلسلے میں آج ان کی تقریر ٹاپ کی تقریر سمجھی گئی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور حضرت کو جس طرح دنیا بڑی شخصیت سمجھتی ہے، ان سے استفادہ کرتی ہے، ہم بھی استفادہ کریں، ان کی قدر کریں، قدر پہچانیں۔ اللہ نے بڑی نعمت ہمیں دی ہے، یعنی ان کی سادگی دیکھیں، جس طرح بڑی شخصیت ہوتی ہے ان کا مزاج بھی اس انداز کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم، ہم سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا رہن سہن کس طرح ہے، تو جب ہم بتاتے ہیں انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ گوجرانوالہ کے شہر کے اندر ان کے بیانات جہاں کہیں ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں۔ شخصیت دیکھیں اور ان کی تواضع اور عاجزی دیکھیں، اور ہر ایک کے ساتھ ان کا میل ملاپ کس تواضع اور عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرما دیں، صحت میں برکت فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیت سے وابستہ فرمایا ہے، اور ان کی آج کی تقریر پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کے لیے اس تقریر کو مبارک فرما دے اور اس کے نتائج پاکستان کے کونے کونے میں ظاہر فرما دے، اور ہمیں سود کی لعنت سے نجات عطا فرما دے۔ اس تقریر کی اہمیت اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پاکستان بھر کی تمام مذہبی تنظیموں کے بڑے نمائندے موجود تھے، اور تاجر برادری کی نمائندہ شخصیات موجود تھی، یعنی پاکستان کی، اور اسی طرح سیاست کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو ہر طبقے کی نمائندگی تھی، اور اس میں استاد محترم کا خطاب تھا جو دنیا بھر میں سراہا گیا، باہر کی دنیا نے مبارکباد دی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں حضرت کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔